بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق کا کاف موسم طوفان و باد و بارہ کے اشاروں پر رقص کر رہا تھا۔ سپیڈ کم ہوئی اور کار رک گئی۔ اس نے ہارن دبایا۔ تیسری آواز پر گیٹ کھل گیا۔ بادل ایک بار پھر بڑے زور سے گرجے۔ بارش میں اور شدت آ گئی۔ کار آگے کو سرکی مگر اس سے پہلے کہ کار گیٹ سے اندر داخل ہوتی بجلی زور سے چمکی، فانوس سے روشن ہو گئے۔ وہ چونک اٹھا۔ اس کی تیز نظریں گیٹ کے باہر بائیں ہاتھ بنے چھوٹے سے سائبان تلے چھائے اندھیرے میں جم گئیں۔ کیا بات ہے صاحب؟ پٹھان چوکیدار نے بارش میں بھیگتے ہوئے پوچھا۔ خان، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فقرہ پورا کرتا برق پھر کوندی۔ وہ تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر باہر کو لپکا۔ اس دوران خان بھی گیٹ سے باہر نکل آیا۔ بارش اور تیز ہوا کی پرواہ کیے بغیر 2-3 لمبے لمبے ڈگ بھر کر وہ اس اندھیرے کونے میں پہنچ گیا جہاں 2 بار برق نے اجالا کیا تھا۔ ایک سایہ تھا جو بید مجنوں کی طرح لرز رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے جلدی سے پوچھا اور ایک بار پھر اس کی نظریں چندھیا گئیں۔ میں؟ ایک کمزور سی نسوانی آواز ابھری۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اجنبی وجود زمین پر آ رہتا اس کے مضبوط اور گرم بازوؤں نے اسے سنبھال لیا۔ خان، اس نے پلٹ کر پکارا۔ جی صاحب، قریب ہی سے آواز ابھری۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، گاڑی گیراج میں بند کر کے وہیں چلے آؤ، جلدی۔ جی صاحب۔ وہ حکم کی تعمیل کے لیے جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اس نازک، برف سے زیادہ سرد اور لہروں سے زیادہ نرم وجود کو باہوں میں بھر لیا جو اب لکڑی کی مانند کھردرا اور پتھر کی مانند سخت ہوا جا رہا تھا۔ تیز تیز چلتا ہوا پورچ پار کر کے برآمدے میں پہنچا، پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور مختصر سی راہداری کو طے کر کے ہال میں چلا آیا۔ ایک لمحے کے وہ کچھ سوچا، پھر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ ایک کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے پھر دائیں پاؤں سے کام لیا، اندر داخل ہوا اور بستر کی طرف بڑھ گیا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنے بازوؤں میں بھرے اس ریشمی خزانے کو احتیاط سے سمیٹ کر بیڈ پر رکھ دیا، پھر اسے گرم لحاف میں چھپا دیا، شاید اس لیے کہ کوئی اور اسے نہ دیکھ لے۔ ایک لمحے کو اس کی نظریں اس سمٹے پڑے خزانے کے تر بتر چہرے پر جم گئیں جہاں سیاہ لمبی زلفیں کسی بادلوں میں چھپے چاند یا گھٹاؤں میں قید برق کا سماں پیش کر رہی تھیں۔ اسی وقت خان اندر داخل ہوا۔ اوہ خان، اس نے جلدی سے کہا۔ کچھ سوچا، پھر تیزی سے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر کو فون کر کے وہ حکم کے منتظر اور چور نظروں سے اس خوابیدہ حسن کو تکتے خان کی طرف متوجہ ہوا اور ہولے سے مسکرایا۔ خان؟ جی صاحب۔ وہ گھبرا سا گیا۔ تمام نوکر تو سو چکے ہوں گے؟ جی، اس نے اپنا مخصوص جواب دہرایا۔ وہ کچھ سوچنے لگا، پھر کہا تم نیچے چلے جاؤ، اپنے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ان کو لے کر اوپر چلے آنا۔ جی صاحب۔ اور خان ایک نظر بستر پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ پر ایک بٹن دبا دیا۔ ایئر کنڈیشن سسٹم گہری نیند سے جاگ گیا، پھر اس کی نادیدہ تپش نے دھیرے دھیرے کمرے کو گرم کرنا شروع کیا۔ اس نے مطمئن انداز میں سر ہلا کر بند کھڑکیوں کی جانب دیکھا اور کرسی گھسیٹ کر بستر کے قریب لے آیا۔ بیٹھے ہوئے قدرے جھک گیا اور نظریں اس گلاب پر جما دیں جس کی 2 پھنکڑیاں اپنی سے کھونے لگی تھیں۔ نیلاہٹ ابھری چلی آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے لرزی تو بے چینی سے وہ کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر نظر ڈال کر رہ گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس کی بے تاب نظریں اس غنچۂ دہن پر جم گئیں جس میں اب پھر کوئی حرکت نہیں تھی۔ آہستہ سے اٹھا، جھکا اور لحاف کو اچھی طرح اس پر لپیٹ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس وقت ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا آ رہا ہے۔ آئیے آئیے انکل۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ادھیڑ عمر مضبوط جسم کے مالک ڈاکٹر ہاشمی کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر ہاشمی نے رین کوٹ اتار کر اس سے مصافحہ کیا۔ کیا بات تھی بیٹے؟ میں تو تمہارا فون سنتے ہی… اور ان کی آواز حلق ہی میں اٹک گئی۔ حیرت زدہ نظریں بستر پر پڑی جوان اور نیلی پڑتی لڑکی کے وجود پر ٹھہر گئیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ چند لمحوں بعد ان کا تجربہ کار ہاتھ لڑکی کے ماتھے سے ہٹا تو وہ کچھ مضطرب سے نظر آئے۔ خان، میرا بیگ، وہ بولے، اور خان کے ساتھ ہی وہ بھی ان کے قریب چلا آیا۔
بیگ کھلا اور ڈاکٹر اپنے فرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ خاموشی سے ڈاکٹر ہاشمی کی کوششوں کا جائزہ لیتا رہا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی اور تب ڈاکٹر ہاشمی ایک طویل سانس لے کر بستر کی پٹی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انکل، وہ مستغربانہ انداز میں اتنا ہی کہہ سکا۔ الحمدللہ، خطرہ ٹل چکا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ خان، کچن سے دودھ لے آؤ، انہوں نے کہا اور خان کمرے سے نکل گیا۔ ہاں کہو، یہ سب کیا چکر ہے؟ ڈاکٹر ہاشمی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چکر؟ وہ چھینپ گیا۔ چکر تو کوئی نہیں ہے انکل۔ میں پکچر دیکھ کے لوٹا تو یہ باہر گیٹ کے پاس کھڑی نظر آئی۔ میں کار سے نکل کے اس کے قریب پہنچا مگر کچھ پوچھنے اور بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی اور یہ بے ہوش ہو گئی۔ میں کار میں اسے اٹھا کر اندر لے آیا اور آپ کو فون کر دیا، بس یہ ہے ساری بات۔ ڈاکٹر ہاشمی کے ہونٹ شرارت سے بھڑکے۔ بیٹا، لڑکی تھی نا، اگر صنف کرخت ہوتی تو؟ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں انکل، وہ مسکرا کر بولا اور ڈاکٹر ہاشمی ہنس دیے۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ہاں، بیگم صاحبہ زمینوں سے نہیں لوٹیں ابھی؟ جی نہیں، ابھی کافی دن رکیں گی وہاں۔ اس وقت خان دودھ کا بھرا جگ اور گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ صاحب، دودھ بہت تھا، ہم گرم کر لائی، وہ جگ میز پہ رکھتے ہوئے بولا۔ یہ تو بہت اچھا کیا خان، وہ دودھ گلاس میں انڈیلتا ہوا بولا۔ دودھ پی کر فارغ ہو گئے تو ڈاکٹر ہاشمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا بیٹے، میں چلتا ہوں، بارش کا زور کم ہو رہا ہے، کہیں پھر زور نہ پکڑ لے۔ بہتر انکل۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ خان نے ڈاکٹر کا بیگ تھام لیا۔ صبح 10 بجے سے پہلے ہوش نہیں آئے گا، پریشان نہ ہونا۔ وہ پھر مسکرا دیے اور وہ چھینپ کر ان کی ہدایات کو ذہن نشین کرنے لگا۔ نیند کے انجیکشن کا اثر کم از کم 9 گھنٹے رہے گا۔ کیپسول تپائی پر پڑے ہیں، ہوش آنے پر ہر 4 گھنٹے بعد گرم دودھ سے 2 کیپسول دیتے رہنا۔ ڈاکٹر ہاشمی رخصت ہو گئے۔ کمرہ خاصا گرم ہو چکا تھا۔ نیلے ہونٹ اب کچھ گلابی نظر آ رہے تھے۔ اس نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور بستر کے قریب چلا آیا۔ سانس اب مناسب رفتار سے چل رہا تھا۔ چہرہ پرسکون تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اس محو استراحت حسن بے پرواہ کو دیکھتا رہا۔ صاحب، خان کی آواز اسے بچھو کے ڈنک کی طرح لگی۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ اس کی لہجے میں کچھ اکتاہٹ تھی مگر خان بھی مجبور تھا۔ اسے نیند نے تنگ کر رکھا تھا۔ وہ بلا وجہ اس کی محویت کو ختم کرنے کا قصوروار نہ ہوا تھا۔ کوئی حکم صاحب؟ وہ ڈر سا گیا۔ کچھ نہیں، بس جاؤ اور دیکھو اس کمرے میں کوئی مت آئے، میں ساتھ والے کمرے میں آرام کروں گا۔ جی صاحب۔ وہ سلام کر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحے وہ بستر پر پڑے مصور کے اس حسین خیال کو گلپاش نظروں سے دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر دھیرے دھیرے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بے پناہ دولت، لمبی چوڑی جائیداد، بے اندازہ زمینیں، 2 کوٹھیاں، ایک حویلی، کئی کاریں اور بے تحاشا عزت ان 2 ماں بیٹے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ دونوں ہی کی تمنا تھی کہ کوئی تیسرا بھی ان کی ملکیت کا حصہ دار بنے، جو ان 3 میں چند اور نفوس کا اضافہ کر سکے، مگر عمارت کی نظروں میں کوئی وجود جت نہ رہا تھا۔ بوڑھی تجربہ کار نگاہیں صورت کے ساتھ سیرت اور خاندان کے ساتھ دولت و ثروت بھی چاہتی تھیں۔ ایک تصویر میں ضروری نہیں کہ مصور ہر ایک کے جذبات کی عکاسی کر سکے اور ہر کسی کے پسندیدہ رنگ بھر دے۔ اسے اپنی تصویر کو بہر صورت، خوبصورتی اور حسن سے مرصع کرنا ہوتا ہے، اب اس کے لیے چاہے اسے کسی بھی قسم کے رنگ منتخب کرنے پڑیں۔ اور جوانی تھی کہ کسی اور ہی ڈگر پر چل نکلی تھی۔ اسے دولت نہیں چاہیے تھی کہ اس کے پاس بہت تھی، اسے خاندان نہیں چاہیے تھا کہ ذات پات اس کی نظر میں بے اہمیت شے تھی۔ اسے صرف اپنے جذبات اور احساسات کی ترجمان تصویر کی تلاش تھی، اور وہ خواہ اسے آرٹ گیلری کے وسیع و عریض، سجے سجائے، قیمتی اور حسین حال میں نظر آ جاتی، یا کسی فاقہ زدہ مصور کے ادھورے رنگوں سے بوسیدہ کاغذ پہ ابھرتی نظر آ جاتی، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ چاہیے تھا تو صرف یہ کہ جو بھی آئے وہ صرف اسے چاہے، اس کے علاوہ ہر ایک سے بیگانہ ہو۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد وہ کسی کا خیال اپنے خانہ دل میں نہ سجا پایا ہو۔ بڑھاپا تجربہ کار تھا، اپنے حصولوں کا محافظ تھا۔ جوانی امنگوں بھری تھی، حسن اور محبت کی طلبکار تھی، اور آج شاید اسے منزل مل گئی تھی۔ دل تو یہی کہہ رہا تھا، اور دل جھوٹ بھی تو بولا کرتا ہے۔
صاحب آپ کا فون۔ وہ چونک پڑا، خیالات بکھر گئے۔ بستر سے نکلا اور گاؤن پہنتا ہوا دروازے کی طرف چل دیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ خان، وہ رک گیا۔ جی صاحب دیکھو، بابا سیف آ چکا ہوگا، اسے اوپر بھیجو۔ جی صاحب۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا ٹیلی فون کے پاس چلا آیا۔ یس، طاہر اسپیکنگ۔ وہ ریسیور کان سے لگا کر بولا۔ ہیلو طاہر۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر ہاشمی نے ہنس کر کہا، اوہ آپ کا مریض ابھی تک ہوش ندارو ہے انکل۔ وہ مسکرایا۔ مسیحا پاس رہیں تو بیمار کا اچھا ہونے کو جی کب چاہتا ہے طاہر میاں۔ وہ ڈاکٹر ہاشمی کی چوٹ پر خجل سا ہو گیا۔ رات بھی ان کی باتوں سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کی نظروں کا بھید جان چکے ہیں۔ بہرحال اس وقت 9 بجے ہیں، 10 بجے تک ہوش نہ آیا تو مجھے فون کر دے گا۔ مجھے فون کر دینا، ویسے میں 11 بجے کے قریب خود ہی چلا آؤں گا۔ بس تو ٹھیک ہے، آپ آ ہی جائیے گا۔ خدا حافظ۔ ڈاکٹر ہاشمی نے ہلکے سے کہہ کے ہاتھ ریسیور رکھ دیا۔ فون بند کر کے وہ پلٹا اور بستر کے قریب پڑی کرسی پر جم گیا۔ سلام صاحب۔ سیف کمرے میں داخل ہوا اور اس کی نظروں میں بھی حیرت سی امنڈ آئی۔ سیف بابا، یہ ہماری مہمان ہے اور بیمار بھی۔ اس نے سیف کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے رسٹ واچ پہ وقت دیکھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہلکے ناشتے کے تمام ضروری لوازمات یہاں ہونے چاہئیں۔ بہتر صاحب۔ وہ سوالیہ نظروں کے ساتھ بستر پر سوئی لڑکی کو دیکھتا ہوا پلٹا۔ باقی انشاءاللہ کل دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔